بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد وأحیینا به بلدة میتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب الحلال فریضۃ بعد الفرائض او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ گزشتہ 2 جمعہ پہلے تجارت کی اہمیت کے اوپر کچھ ضروری اور اہم باتیں عرض کرنے کا موقع ملا تھا۔ تجارت کے ذریعے سے انسان رزق کماتا ہے، اپنا رزق حاصل کرتا ہے۔ خیال یہ تھا کہ گزشتہ جمعہ رزق حاصل کرنے کی جو جائز اور حلال شکلیں ہیں اس کے اوپر کچھ بولنا چاہیے، لیکن ملک میں دینی مدارس کو لے کر جو ایک قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا تھا، اس بارے میں روشنی ڈالنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ تو دینی مدارس کے بارے میں گزشتہ جمعہ کچھ باتیں عرض کی گئی۔ اس جمعہ یہ خیال تھا کہ سترہ سپتمبر جو حیدرآباد کے زوال کی تاریخ ہے، جسے یوم سقوط حیدرآباد کہا جاتا ہے، جس دن حیدرآباد کی جو گنگا جمنی تہذیب کے علم بردار حضور نظام کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، اکثر مسلمانوں کو اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ خیال یہ ہوا تھا کہ اس کی تاریخ کو بیان کیا جائے، لیکن انشاءاللہ اس موضوع کو پھر کسی وقت کے لیے چھوڑتے ہوئے آج رزق کی حلال شکلوں کو ہی بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ انسان کے لیے جینے کے لیے جتنا سانسیں ضروری ہے، رزق بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو انسانوں کے زندگی کی ضرورت بنایا۔ رزق ہوگا تو دنیا میں انسان زندہ رہے گا، رزق ختم ہو جائے گا تو آدمی کو موت آ جائے گی۔ ہم سب دنیا میں جہاں ایک طرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہیں پر ہم دنیا سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارا رزق پورا نہ ہو۔ چاہے آپ عبادت کر کر زندگی گزاریں یا اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں، اس سے کوئی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کا رزق پورا کر لیا تو آپ کو موت آ جائے گی، دنیا سے چلے جائیں گے آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں رزق کے بارے میں، رزق کی اہمیت کے بارے میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائی۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم نے آسمان سے بابرکت پانی کو اتارا، بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو برساتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کے لیے باغات بنائے، پھلوں والے باغ، وحب الحصید، اور لوگوں کے لیے ہم نے کھیتیاں بنائی جسے لوگ کاٹتے ہیں، والنخل باسقات لہا طلع نضید، لوگوں کے لیے ان کے روزی روٹی کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے کھجور کے درخت بنائے، وہ کھجور کے درخت جس کے اندر تہ بتہ کھجور لگے ہوئے ہوتے، جس طریقے سے آپ نے موز کے باغوں میں موز کی ڈالیوں پر دیکھا ہوگا، ایک ہی ڈالی میں ایک ہی پھنی میں کئی موز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کھجور کے درخت میں ایک ہی پھنی میں کئی کھجور تہ بتہ لگا دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سیندی کے درختوں پر سندولیوں کو دیکھا ہوگا، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجوروں کو تہ بتہ بنایا۔ کیوں بنایا؟ کھیتیاں اللہ نے کیوں بنائی جسے انسان کاٹتا ہے؟ باغات اللہ نے کیوں بنائے جس سے انسان پھلوں کو حاصل کرتا ہے؟ کھجور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہ بتہ کیوں بنایا؟ آگے اللہ نے فرمایا رزقا للعباد، اپنے بندوں کے کھانے کے لیے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کا نظام رکھا، یہ صرف انسانوں کے لیے رکھا۔ درختوں کو پھل لگتے ہیں تو ان پھلوں میں انسانوں کے لیے رزق کا سامان ہے، زندگی کا سامان ہے۔ انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے تو انہی پھلوں کے پتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بیماریوں کا علاج رکھا۔ بہت سارے درختوں کی جڑی بوٹیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے بیماری کے مسائل رکھے۔ بہت سی چیزیں ہیں جسے ہم نہیں جانتے۔ آج کے دور میں جڑی بوٹیوں کا فن رکھنے والوں سے دنیا خالی ہو گئی، لیکن ایک زمانہ تھا لوگ جڑی بوٹیوں کے درختوں کو دیکھ کر اندازہ کرتے تھے، بتا دیتے تھے کہ اس پھل میں اس بیماری کا علاج ہے، اس جڑی بوٹی میں اس بیماری کا علاج، ان پتوں میں ان بیماریوں کا علاج ہے۔ پہلے ماہرین کا زمانہ تھا، اب ہر فیلڈ میں سے، ہر میدان میں سے ماہرین کا زمانہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رزق کے لیے یہ ساری چیزیں پیدا کی۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا من حرم زینت اللہ التی اخرج من السماوات اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ کون ایسا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین سے روزی روٹی دی اور وہ اس کو حرام کر دے۔ قل ہی للذین آمنوا ھدی وشفاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے واسطے، اپنے ایمان والے بندوں کے فائدے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی روٹی کا نظام رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، کافر بندے ہیں، دنیا کے روزی روٹی کے نظام سے وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن دنیا میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا انتظام اپنے نیک بندوں کے واسطے رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کی ساری چیزیں صرف تمہارے لیے پیدا کی، کیونکہ تم دنیا کے اندر ایک بڑے مقصد کے لیے آئے ہو۔ تمہارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچاننا ہے، اپنی رب کے حق بندگی کو پہچان کر اس کے حق بندگی کو ادا کرنا ہے۔ اس عظیم مقصد کے لیے تم دنیا کے اندر آئے ہو، لہٰذا اس کے لیے جو بھی اس کے لوازمات ہیں، ہم وہ سارے لوازمات تمہارے لیے پہلے ہی پیدا کر رکھ دیے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا نظام اپنے بندوں کے واسطے رکھا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جمعہ کی نماز کا تذکرہ آتا ہے تو اللہ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو اپنا کاروبار بند کر دو۔ وذروا البیع، فرمایا اللہ نے اپنی تجارت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لیتے، کیونکہ تم دنیا کے اندر تجارت کرنے، بزنس کرنے نہیں آئے ہو، عبادت کرنے آئے ہو۔ اور ہفتے بھر کی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت جمعہ کی نماز ہے، لہٰذا جب مؤذن اذان دے دے جمعہ کی نماز کے لیے تو کاروبار بند کر دو۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن اذان جب ہو جائے تو پھر اس کے بعد تجارت کی بات کرنا بھی دکان میں بیٹھ کر جائز نہیں ہے۔ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان کے بعد جو کچھ بیچا خریدا جاتا ہے، جو کچھ بیچا جاتا ہے، بیچ کر جو کچھ کمایا جاتا ہے، علماء نے اس کو ناجائز مال لکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب روک لگا دی آپ نے اس روک میں کاروبار کیا۔ وہ ہفتے والی قوم تھی، قرآن مجید میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ وہ ہفتہ بھر شکار کرتے تھے مچھلی کا، اللہ نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن نہیں کرنا، ہفتے کے دن مچھلی نہیں مارنا، لیکن اس قوم نے کیا کیا، ہفتے کو مچھلی تو نہیں مارتے تھے لیکن ہفتے کے دن جا کر مچھلی کے کٹے ڈال کے آتے تھے، جس میں مچھلیاں آ کر پھنس جاتی تھی، یا گل ڈال کے آتے تھے، دوسرے دن جا کر اس کو نکال کر کھاتے تھے۔ اللہ نے روک دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہیں مارنا، اس کے باوجود یہ سب تدبیریں کرتے تھے تو اللہ نے اس قوم کو عذاب میں ہلاک کر دیا۔ تو ہم جمعے والے لوگ ہیں، ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے موقع پر تجارت کرنے سے ہمیں روک دیا گیا۔ اذان ہو گئی دکان بند کر دو، یہ نہیں کہ بیان تک دکان چلتی رہے گی، بیان ختم ہوگا تب آئیں گے۔ اور جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو اللہ نے کیا پیاری تعلیم دی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اب اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ فضل اللہ کا رزق ہے، وہ فضل اللہ کا رزق ہے۔ تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد جا کر کاروبار کرنے کی باضابطہ اجازت ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن اصل کاروبار جس کا وقت اللہ نے رکھا ہے، وہ وقت نہیں جو ہم نے اپنی مرضی سے طے کر لیا، وہ وقت جو اللہ نے اصل کاروبار رکھا ہے جمعہ کے دن، جمعہ کے نماز کے بعد کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے روزی روٹی کے حصول کے اندر آگے بڑھے۔ سورہ ملک کے اندر 29واں پارے میں اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنا دیا۔ دیکھیں آپ کہ اللہ نے زمین کو ہمارے لیے کیسا بنا دیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اللہ نے کہا کہ زمین کے راستوں میں چلو۔ مناکب کہتے ہیں کاندھوں کو، اللہ نے کہا کہ زمین کے کاندھوں پہ چلو، اور وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اللہ کے رزق سے کھاؤ۔ تو رزق انسان کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا کے اندر اپنے رزق کے لیے پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال طریقے سے رزق کو حاصل کرنے کی بڑی تاکید فرمائی۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ قیامت کے قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا يبالي المرء بما اخذ المال امن حلال او من حرام، انسان کو جو بھی دولت ہاتھ لگے گی، جو بھی مال انسان کے ہاتھ میں لگے گا،
انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا۔ بدقسمتی سے آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور کے اندر آدمی اپنے ملنے والی دولت کے بارے میں اندازہ ہی لگاتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انسان کی فطرت میں، انسان کی گھٹی میں مال کی محبت رکھ دی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کو بے انتہا چاہتے ہو۔ انسان کی فطرت ہے مال سے محبت کرنا۔ ہر انسان کے دل میں مال کی محبت آئے گی، نیک انسان کے دل میں بھی، برے انسان کے دل میں بھی۔ لیکن نیک انسان مال کی محبت کو حلال طریقے سے پورا کرے گا اور برا انسان حرام طریقے سے پورا کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے۔ میرے استاد محترم، میرے پیر و مرشد، قطب دکن، ولی کامل، شیخ المشائخ حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک دفعہ حیدرآباد میں ایک لیڈر صاحب کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے تقریر میں قسم کھا کر یہ کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی حرام نہیں کھایا۔ تو میں نے ہمارے حضرت کے سامنے وہ بات پیش کی۔ میں نے کہا کہ حضرت کل رات میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی حرام نہیں کھایا، اور انہی کے قریبی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا کوئی حلال کاروبار تو ہے نہیں، پھر بھی زندگی میں حرام نہیں کھائے۔ یہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو حضرت بڑے ظریف الطبع انسان تھے، چھوٹی چھوٹی ہنسی والی باتوں میں کام کی باتیں بتاتے تھے اور بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتے تھے۔ تو حضرت نے کہا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے۔ مجھے اور زیادہ یہ بات اچنبھی سی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا صحیح کیسے ہو؟ تو حضرت نے کہا کہ جو مل گیا اس کو وہ حلال سمجھتے ہیں، جو نہیں ملا وہ حرام۔ تو ان کو جو مل گیا وہی کھائے، جو نہیں ملا وہ نہیں کھائے۔ اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی حرام نہیں کھایا۔ تو یہ ایک لطیفہ درمیان میں آ گیا تھا۔ بہرحال انسان کے دل کے اندر مال کی بے پناہ محبت ہے، فطرت میں ہے انسان کے نیچر میں وہ چیز داخل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ مجھے جو مال مل رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے کے اندر انسان کو صرف پیسہ کام آئے گا، کوئی اور چیز کام نہیں آئے گی۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے۔ آج اگر آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہے تو سب ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ یہ 22-25 سال کے نوجوان شادی کرنے کے لیے ان کو بچیاں نہیں مل رہے، اور وہ پیسے والے 70-70 80-80 سال کے بوڑھوں کو 16 سال 18 سال 20 سال کی جوان بچیاں مل جا رہی۔ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اور یہ بات کوئی انہونی بات نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَلَا الدَّرَاهِمُ، کہ اس زمانے کے اندر درہم اور دینار کے علاوہ کوئی چیز انسان کو کام نہیں آئے گی۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جب نبی نے اپنے زبان مبارک پر درہم اور دینار کا جملہ استعمال کیا تو آج پورے بر صغیر ایشیا میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کے علاقے سے سب سے زیادہ لوگ مڈل ایسٹ میں، گلف کنٹری میں یہی درہم اور دینار کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ عجیب بات۔ حالانکہ دنیا میں کرنسیاں اور بھی ہیں، لیکن اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ مسلمان
اگر دولت کے لیے جاتا ہے تو درہم اور دینار جہاں کے سکے ہیں، جہاں کی کرنسی ہے، وہیں جاتا ہے مسلمان، اور ان کے سارے مسائل اسی سے پورے ہوتے ہیں۔ درہم اور دینار ہے تو بچوں کا ایجوکیشن ہوگا، درہم اور دینار ہے تو گھر بنے گا، درہم اور دینار ہے تو پراپرٹی آئیں گے، درہم اور دینار ہے تو اسباب زندگی کی فراوانی ہوگی، درہم اور دینار ہے تبھی بچوں کے شادیاں ہوں گے، تبھی قرضے پھٹیں گے، تبھی مسائل کا حل ہوگا۔ تو دو چیزوں کو جوڑ لیں آپ، ایک طرف نبی نے فرمایا کہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی، اور دوسری طرف نبی نے فرمایا کہ درہم اور دینار یعنی پیسوں کے بغیر کام نہیں چلے گا، پیسہ بھی ضروری ہے اور حلال ہونا بھی ضروری ہے، حرام میں جا نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرے امتی کمائیں، کمانے کی بہت ساری شکلیں ہیں، ابھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اگر زندگی ساتھ دے، کیا معلوم بولتے بولتے درمیان میں اگر اللہ بلا لے اپنے پاس، اسی لیے بات تو شروع ہو گئی، بات ختم ہونے تک بھی زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے زندگی دی، آئندہ 10 15 20 منٹ بیان ختم کرنے سے پہلے تو مال حاصل کرنے کی حلال شکلیں پوری آپ قرآن اور حدیث سے سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پہ پھٹے پرانے کپڑے، حالت بہت بری تھی ان کی، شاید انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا بھی نہیں تھا، چہرے سے بھی نڈھال معلوم ہو رہے تھے، اور پیروں میں چپل بھی نہیں تھے۔ جیسا ہی وہ لوگ سامنے آئے تو اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا۔ ہمارے نبی ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، لوگوں کے درمیان میں ہوتے تو آپ کے چہرے میں مسکراہٹ ہوتی تھی، ہنستے کھلتے چہرے کے ساتھ آپ لوگوں سے ملتے تھے، اور ایسا ملتے تھے ہمارے نبی کے ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ سرکار سب سے زیادہ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ اور جب آپ تنہائیوں میں ہوتے تو جب ہمارے نبی کا انداز الگ ہوتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الاحزان، کہ اللہ کے نبی جب تنہائی میں ہوتے تو غور و فکر میں ہوتے، امت کی فکر، امت کے بارے میں سوچنا، دین کی سربلندی کے بارے میں سوچنا، آخرت کے بارے میں سوچ، اللہ کی محبت اور اللہ کی کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کمالات پر غور و فکر۔ تنہائیاں ایسی ہوتی، لوگوں کے درمیان میں ایسے ہوتی۔ لیکن یہ بڑا عجیب واقعہ ہو گیا، لوگ نبی کے سامنے آئے، جسم پر مکمل لباس نہیں، پیروں میں چپل نہیں، اور پیٹ میں کھانا نہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا۔ آپ فوری گھر میں گئے، دیکھا ان لوگوں کو دینے کے لیے، پہنانے کے لیے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ واپس آئے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ بلال ادھر آؤ۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو۔ حضرت بلال حبشی گئے، سارے صحابہ کو جمع کیا کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، آ جاؤ۔ جب صحابہ آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، دیکھو یہ مہمان آئے ہیں، ان کے جسم پر ڈھنگ کا لباس بھی نہیں، پیروں میں چپل بھی نہیں، ذرا آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کر ان کے لیے کپڑوں کا، چپل کا، کھانے کا انتظام کر دو۔ تھوڑی ہی دیر میں صحابہ کرام جس نبی کے اشارے پر جان تک قربان کر دیتے تھے، یہ کیا چیز تھی صحابہ کے لیے؟ فوری گئے صحابہ، اپنے نبی کی بات کی تکمیل میں، حکم کی تعمیل میں، صحابہ نے ان کے لیے کپڑوں کا، چپل کا، کھانے کا انتظام کر دیا۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے دیکھا کہ سونا جیسا چمکتا ہے، اللہ کے نبی کا چہرے انور ویسا چمکنے لگا خوشی سے۔ تو ہمارے نبی اپنی امت کی بری حالت پر مغموم ہوتے تھے، خوشی نہیں ہوتی تھی نبی کو،
امت کی اچھی حالت سے نبی کو خوشی ہوتی تھی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو دکھاؤ. دکھانا الگ چیز ہے، دکھاوا کرنا الگ چیز ہے. اللہ نے 1000 کے کپڑے پہننے کے لیے دیے ہیں تو پہن کے دکھاؤ. 10,000 کے کپڑے پہن کر دکھاوا مت کرو. دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے، دکھانا پسند ہے اللہ کو. تھوڑا سا فرق ہے دکھاوا اور دکھاوے میں. دکھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے اظہار میں ہوتا ہے، اور دکھاوا اپنی معتبری بتانے کے لیے ہوتا ہے. دکھاوے کے اندر اپنی نفس کی کشمکش شامل ہو جاتی ہے، اور دکھانے میں تو سادگی ہوتی. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے دیکھا کچھ صحابہ کو کپڑے نہیں جسم پر، بھوک سے آری بیچارے بھوکے، پیروں میں چپل نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہم انہم حفات فاحملہم، اے اللہ میرے یہ جو چاہنے والے ہیں نا، میرے امتی، یہ بیچارے بغیر چپل کے بغیر سواری کے ہیں، اے اللہ آپ میرے امتیوں کو سواری کا انتظام کر دیجئے. اسی لیے اللہ کے نبی نے جن 4 چیزوں کو بتایا کہ دنیا میں جس انسان کو یہ 4 چیزیں مل گئی اسے جنت کی نعمت مل گئی. ان 4 چیزوں میں اپنی ذاتی سواری بھی ہے. اگر کسی انسان کے پاس سواری نہ ہو، 2 ویلر یا 4 ویلر، ضرورت ہے انسان کی زندگی کی، بیسک نیڈ ہے وہ آج کی زندگی کے لیے. اگر آپ کسی کی گاڑی مانگ کر چلے گئے، آدھے گھنٹے میں 30 فون کرے گا آپ کو، کیونکہ وہ اس کی ہے، آپ کی نہیں ہے. اگر آپ کسی کی کار لے کر چلے گئے تو آنے کے بعد، جانے سے پہلے ویڈیو کال نکالے گا گاڑی کی، اور آنے کے بعد پھر وہ ویڈیو کال کو دیکھ کر گاڑی کا جائزہ لے گا کہ کہیں آپ نے کوئی دھکا تو نہیں لگا دیا. اور اگر کوئی دھکے کے ساتھ آپ نے گاڑی واپس کی تو آسمان کو سر پہ اٹھا لے گا. یہ ذاتی سواری نہ ہونے کا ٹارچر ہے. اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اے اللہ کے نبی نے دعا کی اے اللہ میری امتیوں کے پاس ذاتی سواری نہیں ہے، فاحملہم، آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اللہم انہم عرات فاکسہم، اے اللہ میرے یہ صحابہ مکمل کپڑے پہننے کی استطاعت نہیں، آپ ان کو کپڑے پہنا دیجئے. اللہم انہم اجیاع فاشبعہم، اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں، آپ انہیں کھلا دیجئے. تو نبی یہ چاہتے تھے کہ میرے امتی کھاتے رہیں. کھاتے رہیں مطلب اتنا کھائیں جس سے ان کی زندگی کی ضرورت پوری ہو جائے. خوردن بقدرے کے زیست سلامت است، فرض است. اتنا کھانا کہ جس سے انسان کی زندگی باقی رہے، اتنا کھانا فرض ہے. اور اتنا کھا لینا کہ جس کے بعد آدمی اژدہا بن جائے. اژدہے کو آپ نے دیکھا، اگر اژدہا بکری کو نگل لے گا تو رینگ بھی نہیں سکتا بیچارہ. اتنا کھانا کہ آدمی اژدہا بن جائے حرام است، حرام ہے. تیسرے حکم تک کھانا. کچھ لوگ کھاتے ہیں نا، وہ لطیفہ مشہور ہے کہ ایک دعوت میں ایک صاحب نے دعوت کے بعد سامنے والے کو پان پیش کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں چاہیے. انہوں نے پوچھا کہ کیا پان سے آپ کو پرہیز ہے؟ انہوں نے کہا پرہیز نہیں، شوق ہے پان کھانے کا، لیکن پھر بھی نہیں کھاؤں گا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہنے لگے کہ اگر پان کی اتنی جگہ ہوتی تو بقیہ بریانی بھی ٹکاتا تھا. ہاؤس فل، میدا فل، انتڑیاں فل، ہاؤس فل. اب اتنا کھا لیا کہ اب پیدل بھی نہیں چل سکتے. گلانے کے لیے اب ڈرنک ماریں گے، کولڈ ڈرنکس ہونا، سافٹ ڈرنکس ہونا، ہاٹ ڈرنکس ہونا. ڈائجیشن کی گولیاں ہونا، چوسنے کی گولیاں، ٹانکیں ہونا. اتنا کھانا حرام ہے. تو نبی یہ چاہتے تھے کہ میرے امتیوں کو اتنا تو کھانا مل جائے جس سے عبادت میں بشاشت ہو.
ایسا کپڑا مل جائے کہ جس میں دکھاوا نہ ہو، ضرورت پوری ہو جائے، ایسی سواری مل جائے جو ان کے دین کے کام آ جائے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کے لیے جہاں دنیا کے اندر عبادت کرنا، ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہیں پر اتنی دولت کما لینا کہ جس سے ہماری دنیا کی زندگی کی ضروریات پوری ہو جائے، اور ہم اس میں اللہ نے ہمارے اوپر جن کی ذمہ داریاں رکھی، بیوی بچے، بہن بھائی، ماں بہن، باپ بیٹا، ماں باپ، خاندان والے، غریب غربا، جن کی ذمہ داریاں اللہ نے ہمارے اوپر رکھی ہے، ان کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے، اتنا کمانے میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تقوی والا ہو، آخرت کا چاہنے والا ہو، اگر وہ آدمی مالدار بن جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ یہ مال اس کی آخرت کو تباہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کمانے کے بہت سے طریقے بتائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، ہم سارے کے سارے زمین کا ایک مادہ مٹی سے پیدا ہوئے، اور اللہ نے فرمایا وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر فرض ہے آبادی کو قائم کرنا۔ ہمارا کام صرف عبادت کرنا نہیں ہے، دنیا کے اندر آبادی کو بڑھانا اور آبادی کو عام کرنے کی محنتیں کرنا، یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ اگر دنیا سے آبادی ختم ہو جائے گی تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے، سور پھونکا جائے گا، خود بخود دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن ابھی تو دنیا کو چلنا ہے، دنیا کو آباد رکھنا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا اس آیت کے ذیل میں جو لوگ میستری ہے، میستری کا کام کرنے والے، گھر بنانے کا کام، جو لوگ انجینئر ہے، پلاننگ کا کام کرتے ہیں، جو لوگ کنٹریکٹر ہیں، لوگوں کو گھر بنا کر دیتے ہیں، دواخانے بنا کر دیتے ہیں، کالجز بنا کر دیتے ہیں، الگ الگ انسٹیٹیوشنز بنا کر دیتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ اس آیت کے ذیل میں شامل ہو گئے۔ ایک آدمی کنٹریکٹر بن کر کما رہا، ایک آدمی میستری بن کر کما رہا، ایک آدمی انجینئر بن کر کما رہا، ایک آدمی پلانر بن کر کما رہا، آرکیٹیکچر بن کر کما رہا۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کی اس آیت سے جڑتی۔ اب یہ آیت کہتی ہے کہ کماؤ، تم جس فیلڈ کے بھی اندر ہے، تم دین کا کام اور قرآن مجید کی ایک بنیادی آیت کی تکمیل میں تم لگے ہوئے ہو، بشرطے کہ جھوٹ کا استعمال مت کرو، دھوکہ مت دو، حلال طریقے سے کماؤ۔ قرآن اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یحب المؤمن المحترف، اللہ تبارک و تعالیٰ پیشہ ور ایمان والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیشہ ہے، کوئی ہنر اگر آپ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنے ہنر کو استعمال میں لائیے اور لا کر کمائیے دنیا کو۔ اگر آپ کمائیں گے، آپ کے ہاتھ میں 4 پیسے ہوں گے، تبھی تو آپ کی ضرورتیں پوری ہوگی، آپ کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوگی، تبھی تو دین کے بھی بہت سارے تقاضے پورے ہوں گے۔ اگر مسلمان دینے والے ہوں گے تبھی تو مسجدیں اتنی عالیشان ہوگی، عبادت کریں گے، ان میں دل لگے گا۔ اگر مسلمان دینے والے ہوں گے تبھی تو مدارس چلیں گے، وہاں سے علماء نکلیں گے جو ہمارے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اگر ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہوگا تبھی تو ہم اسکولز قائم کریں گے جہاں ہم علم کو بانٹیں گے، کمپنیاں قائم کریں گے جہاں سے ہم لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام کریں گے۔ اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، آئے گا ہی نہیں ہمارے پاس، تو پھر ہم دوسروں کو دیں گے کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں دوسروں کو دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس، یہ ہاتھ میں لکڑی اور یہ ایک ہاتھ میں کورہاڑی کا وہ لوہے کا، وہ 2 لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس بس یہ 2 چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں، اور میں بڑا پریشان حال ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے
اس کلہاڑی کو اس لکڑی کے دستے میں پہنا کر اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس کو مضبوط کر کر اس صحابی کو دیا اور دے کر کہا کہ جاؤ جنگل جاؤ، جا کے لکڑیاں توڑو اس کلہاڑی سے، اس کلہاڑی سے لکڑیوں کو کاٹو، پھر لکڑیوں کو لا کر بیچو۔ اس زمانے میں چونکہ لکڑیوں کے چولہے ہوتے تھے اور ہر انسان، ہر گھر کی ضرورت تھی لکڑی، آپ نے فرمایا بیچو، دوسروں کے مجبور مت بنو، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے مت بنو، اور جب یہ کام تم کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی لکڑی لے کر، وہ کلہاڑی لے کر گئے، جا کر انہوں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹتے، لا کر آبادی میں لکڑیوں کو بیچتے۔ 15 دن کے بعد وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں روزانہ جنگل جاتا، دن میں لکڑیاں لاتا، لا کر بیچتا، پہلے دن میرے پاس 1 روپیہ، دوسرے دن 2 روپے، جمع ہوتے ہوتے آج میرے پاس 10-15 روپے جمع ہو گئے، اور بیوی بچوں کا گزر بسر بھی اچھا ہونے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا جو تم نے روزی روٹی کے حصول کے لیے خون پسینے کو اپنایا، خون پسینے کے راستے کو اپنایا، پسینہ ٹپکانے کو تم نے گوارا کر لیا۔ اگر تم لوگوں سے بھیک مانگتے تو کل میدان محشر میں تمہارے چہرے پر ایک دھبا ہوتا، کروڑوں دیکھنے والے انسان سمجھ جاتے کہ تم دنیا میں بھیک مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے لکڑیاں بیچ کر روزی روٹی کے حصول میں محنت کرنے والے اور جد و جہد کرنے والوں کی بھی آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا من صنع منکم شیئا فلیحسنہ، اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کاریگر بنا دے، کوئی کام اگر اس کو کرنا آتا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ آج آپ دیکھیں سائنس جیسا جیسا ترقی کر رہی ہے، دنیا جیسا جیسا ترقی کر رہی ہے، لوگ اپنے دماغوں کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر 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 دنیا کو اچھے سے اچھا چیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جس ٹائلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ٹائلز ایسے بھی ہوتے۔ آج سے 10 سال پہلے جو ٹائلز ہوتے تھے اس سے 10 سال پہلے وہ بھی نہیں تھا۔ آج ماربل کا پتھر آ گیا، لوگ شاباس کا پتھر بچھاتے تھے، اس سے قبل لوگ مٹیوں پر رہتے تھے۔ لوگوں نے ترقی کی، اچھے سے اچھا کرنا چاہا، تو یہ جو کسی بھی چیز کو اچھے سے اچھا کرنا ہے، اسلام یہ نظریہ یہ پیش کرتا ہے کہ تم کرو وہ، یعنی اس طریقے سے اسلام ریسرچ کی فیلڈ کے اندر لوگوں کو آگے بڑھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جو لوگ ریسرچ کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے نبی کی اس حدیث سے گویا ایک قسم کا سپورٹ اور سہارا مل رہا ہے۔ اگر وہ کام آپ کر رہے ہیں تو آپ نیک کام میں لگے ہوئے، بشرطے کہ اس کے اندر جھوٹ نہ ہونی چاہیے، اس کے اندر دھوکہ نہ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر حلال چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جو مال کماتا ہے ان میں سب سے بہترین مال وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی محنت سے کماتا ہے۔ بھائی ہمارے پاس جو مال آتا ہے کبھی وہ ہمارے دماغ کے کمال کی وجہ سے آتا ہے، جیسا آج کل ڈیلنگیں چل رہی ہے، بروکری کا کاروبار، اس میں آدمی کو بس زبان ہلانا ہے، دماغ کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن ایک آدمی مزدوری کرتا ہے صبح سے شام تک تو وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے۔ تو مال کے آنے کے کئی ایک راستے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ڈیلنگ کر رہا ہے، دلالی کا کام کر رہا ہے، دلالی کا مطلب بروکری جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی تو اسلام میں جائز ہے، لیکن اس کے کچھ حدود ہیں، کرنے والے کو وہ چیزیں معلوم کر کر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک نوکری بھی کرتا ہے انسان۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، 2 جوان بچیاں تھیں ان کی، اور بہت ساری بکریاں شعیب علیہ السلام کے پاس تھے۔ یہ شعیب علیہ السلام بڑھاپے کی وجہ سے بکریاں چرا نہیں سکتے تھے، اور یہ بچیاں بھی جوان ہو گئی، وہ کیسے بکریاں چرائے گی؟ تو لمبا چوڑا واقعہ ہے، کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا، وقت بھی ہو گیا، لیکن خلاصہ اتنا ذہن میں رہے
کہ ایک دفعہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے بولی کے پاس گئی. وہاں اور بھی مرد تھے، انہوں نے ان بچیوں کی کوئی رعایت نہیں کی. ان مردوں نے کہا کہ باری باری کا انتظام، پہلے ہم آئے ہم پانی پلائیں گے، آپ بعد میں آئے آپ پلا لو، رات ہوتی ہے تو ہونے دو، ہمیں کیا کرنا ہے. گویا سیلفش تھے وہ لوگ. وہیں پر موسیٰ علیہ السلام بھی گئے تھے پانی پینے کے لیے. جب موسیٰ علیہ السلام کا نمبر آیا تو انہوں نے ان بچیوں کو آگے کر دیا کہ میرے نمبر پر آپ پی لیں، جانوروں کو پانی پلا دیں، میں بعد میں کر لوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو نیکی کی، ان بچیوں نے جا کر اپنے والد کو یہ واقعہ سنایا. واقعہ سنانے سے حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بیٹے اس بچے کو بلا کر لاؤ. آج کے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں اتنی ہمدردی نہیں ہے. اگر کسی نے تمہارے ساتھ ہمدردی کی ہے تو یقیناً وہ کوئی بڑا نیک نوجوان ہے، وہ اللہ والا بندہ ہے. چنانچہ لمبا واقعہ ہے. ایک بچی گئی، جا کر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد کے پاس لے کر گئی. بات چیت ہوئی. شعیب علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا انداز پسند آیا تو بچی نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ ابا جان اس بچے کو کام پر رکھ لیجئے آپ. کیوں؟ نوکری پہ رکھ لیجئے. یعنی قرآن مجید میں نوکری کرنے کی جو تصور ہے نوکری کرنے کا، قرآن کیا کہتا ہے وہ سنیں آپ. اس بچی نے کہا ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جان آپ جس کو بھی نوکری پر رکھیں گے، ایک تو وہ طاقتور ہونا چاہیے کہ کام کرتے کرتے تھکے نہ، سیٹ کا نقصان نہ کرے، اور دوسرا وہ امانت دار ہونا چاہیے، سیٹ کے مال کی حفاظت کرنے والا، نہ کہ سیٹ کے غلے کو صاف کرنے والا. کہاوت مشہور ہے، سیٹ اندر منم باہر. تو اسلام قرآن یہ تھیوری دیتا ہے، یہ تاثر پیش کرتا ہے کہ اگر آپ کو نوکری کرنا ہے تو ایمانداری سے کرو اور اپنے سیٹ کا پورا کام کرو. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر زراعت کے بارے میں، فارمنگ کے بارے میں انشاءاللہ کسی جمعہ میں اسلام میں فارمنگ کی جو تھیوری ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی. قرآن مجید میں حکومت کے بارے میں، گورنمنٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ حکومت کرنے والے کیسے ہونے چاہیے. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. گورنمنٹ چلانے والے حفاظت کرنے والے اور نالجبل پرسن ہونا چاہیے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. سیدنا نوح علیہ السلام کارپینٹر تھے. آج جتنے لوگ کارپینٹری کا کام کر رہے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام ٹیلر تھے، ٹیلر. جتنے لوگ ٹیلرنگ کا کام کرنے والے، سیدنا زکریا علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والے. اور سیدنا داؤد علیہ السلام لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، ہارڈ ورکر تھے. تو جتنے بھی لوگ آج ہارڈ ورکنگ کا کام کرنے والے وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والے. تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ دولت کماؤ، لیکن نبی نے فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگ دولت کمائیں گے، حلال اور حرام سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. دولت کمانی چاہیے، حلال طریقے سے کمانا چاہیے. اسی لیے لوگوں کو خالی نہیں بیٹھنا چاہیے. آج بڑی تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، ہمارے نوجوان شادی کرنے کے لیے رشتوں کی جب بات چلتی ہے پوچھا جاتا ہے بچہ کیا کرتا، بچہ باہر جاتا. بچہ کیا کرے گا، بچہ باہر جائے گا. کیا کرے گا وہاں جا کے؟ کیوں جائے گا وہ باہر؟ ارے اندر رہ کے کچھ کر لے بچہ. اگر پوچھا جائے اندر رہنے والوں سے بچہ کیا کرتا، ریئل اسٹیٹ کرتا. اسٹیٹ کم پڑ رہا ہے، ریئل اسٹیٹ کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں. پوری مٹ پلی کے اندر اگر کھینچ کے مارو تو چند 100 ایکڑ زمین باقی ہوگی، اور ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے ہزاروں میں. اسی لیے روزی روٹی کے حصول کے یہ سب دھوکے ہیں، دھوکے. آدمی اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے. دولت کمانے کی صحیح عمر 40 سال سے پہلے کی عمر، کیونکہ یہ وہ عمر ہے جب آدمی کو بیماریوں کا سامنا کرنا نہیں پڑتا، آدمی کے ہاتھ پیر میں دم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نوجوانوں کو موقع دیا ہے اپنی عمر کا استعمال کریں. آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں
جو دواؤں کے لیے تڑپ رہے ہیں، جوان بہنیں شادیوں کے لیے بے قرار ہے، لیکن یہ بھائی پسینہ ٹپکانے کے لیے تیار نہیں، کسی ڈیلنگ کے چکر میں یا باہر جانے کے کسی اچھے ویزے کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، کسی سے قرضہ لیجئے، چھوٹی سی بنیاد قائم کیجئے، وہیں سے آگے بڑھیے۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے بڑے بڑے کاروبار ہونے کی حیثیت سے ترقی کی، وہ پیدائشی بڑے بڑے بزنس مین نہیں تھے۔ بہت کم لوگ ہیں جو بزنس مین گھرانوں میں پیدا ہوتے۔ دنیا میں اکثر لوگوں نے ABCD سے، الف با تا سے، تا سا سے، اور 1-2 روپیوں کو جوڑ جوڑ کر لوگوں نے دنیا کے اندر ترقی کی۔ آدمی محنت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور انسان نیت کرے کہ میں حلال روزی روٹی کماؤں گا، حرام سے بچوں گا، تو انسان جتنی محنت کرے گا، کماتے کماتے جتنا تھکے گا۔ شاید میں نے اس سے قبل وہ حدیث بیان کی، اب پھر وہ حدیث بیان کر کر اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان حلال روزی روٹی کمانے میں اپنے آپ کو تھکاتا ہے اور اپنے تھکے ہوئے چور جسم سے رات میں سو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو تہجد پڑھنے والے انسان کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو، خاص طور پر امت کے نوجوانوں کو توفیق دے کہ وہ حلال روزی روٹی کے حصول میں جتنی محنت کر سکتے ہیں کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام لقموں کی نحوست سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔